أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اس لیے تم کو ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور مجھے تم پر ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو سب کو گھیرے میں لے لے گا۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا رکھا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اور میں تم پر پہرہ دار تو نہیں ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تمہاری نماز تم کو سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کریں؟ واقعی تم تو بڑے ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، غور تو کرو، جب میں اپنے پروردگار کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا ہے، تو کیا میں تمہاری طرح باطل معبودوں کی پرستش کروں اور ناپ تول میں کمی کر کے زیادہ کماؤں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جن کاموں سے روک رہا ہوں میں خود ان کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری کامیابی اللہ ہی کے فضل سے ہے، اور میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، تمہیں میری مخالفت اسی طرح کی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم میں آ چکی ہے، اور قوم لوط تو تم سے دور بھی نہیں۔ یہ سورہ ہود کی
آیات ہیں آیت نمبر 85، آیت نمبر 84، 85، 86، 87 اور 88، 89۔ ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہے۔ ان کی قوم کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا اور اس کے خلاف کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا، مگر یہ اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہے تو پوری قوم ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دی گئی، جس کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین اصل میں ایک شہر کا نام تھا جس کو مدین ابن ابراہیم نے بسایا تھا۔ اس کا محل وقوع ملک شام کے موجودہ مقام معان کو بتلایا جاتا ہے۔ اس شہر کے باشندوں کو بھی بجائے اہل مدین کے مدین کہہ دیا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو اسی قوم مدین میں سے ہیں، اسی لیے ان کو مدین کا بھائی فرما کر اس نعمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قوم کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے بنایا تاکہ ان سے مانوس ہو کر ان کی ہدایات کو بآسانی قبول کر سکیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے تو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ لوگ مشرک تھے، درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جس کو قرآن میں لفظ ایکہ سے تعبیر کیا ہے، اور اسی کی نسبت سے اہل مدین کو اصحاب الایکہ کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ اس کفر و شرک کے ساتھ ان میں ایک اور عیب و گناہ نہایت سخت یہ تھا کہ بیوپار لین دین کے وقت ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کا حق مار لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ شرک کے بعد دو بڑی برائیاں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کا عذاب دنیا اور آخرت میں آتا ہے، ایک ہے لواطت، دوسرا ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں اس تفسیر میں، یہاں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ کفر شرک سب گناہوں کی جڑ ہے۔ جو قوم اس میں مبتلا ہے اس کو پہلے ایمان ہی کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی۔ دنیا میں ان کی نجات عذاب بھی اسی ایمان و کفر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں اسی طرز عمل کے شاہد ہیں۔ صرف دو قومیں ایسے ہیں جن پر عذاب نازل ہونے میں کفر کے ساتھ ان کے اعمال خبیثہ کو بھی دخل رہا ہے۔ ایک لوط علیہ السلام کی قوم جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ان پر جو عذاب پوری بستی الٹ دینے کا واقع ہوا اس کا سبب ان کے عمل خبیث کو بتلایا گیا ہے۔ دوسری قوم شعیب علیہ السلام کی ہے جن کے عذاب کا سبب کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گناہوں سے زیادہ مبغوض اور شدید ہیں۔ بظاہر وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ پوری نسل انسانی کو اس سے شدید نقصان پہنچتا ہے اور پورے عالم میں اس سے فساد عظیم پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کے خبیث عمل سے روکنے کے لیے پیغمبرانہ شفقت کے ساتھ اول تو یہ فرمایا انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، یعنی میں تمہیں اس وقت خوشحالی میں دیکھتا ہوں، کوئی فقر فاقہ مالی تنگی نہیں جس کی وجہ سے اس بلا میں مبتلا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اس کو مقتضی ہے کہ تم اس کی مخلوق پر ظلم نہ کرو۔ پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے میری بات نہ سنی اور اس عمل خبیث سے باز نہ آئے، ناپ تول میں کمی سے باز نہ آئے، تو مجھے خطرہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے۔ اس عذاب سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی۔ پھر دنیا کے عذاب بھی مختلف قسم کے آ سکتے ہیں۔ ادنا عذاب یہ ہے کہ تمہاری خوشحالی ختم ہو جائے اور تم قحط اور گرانی چیزوں کی مہنگائی میں مبتلا ہو جاؤ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور گرانی اشیاء کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔
اور اگرچہ ناپ تول کی کمی کو منع کرنے سے پورا ناپنا تولنا خود ہی ضروری ہو جاتا ہے، لیکن مزید تاکید کے لیے شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی اے میری قوم تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، پھر ان کو شفقت کے ساتھ سمجھایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، یعنی لوگوں کے حقوق ناپ تول پورا کر کے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہے تمہارے لیے وہی بہتر ہے اگر تم میری بات مانو، اور اگر میری بات نہ مانو گے تو یاد رکھو میں اس کا ذمہ دار نہیں تم پر کوئی عذاب آ جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خطیب الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حسن بیان سے اپنی قوم کو سمجھانے و ہدایت پر لانے کی پوری کوشش میں انتہا کر دی، مگر یہ سب کچھ سننے کے بعد قوم نے وہی جواب دیا جو جاہل قومیں اپنے مصلحین کو دیا کرتی ہیں، ان پر بھپتیاں کسیں، استہزاء کیا، ہوٹنگ کی، کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، یعنی کیا تمہاری نماز ہے؟ نماز تمہیں بتلاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ کہ ہم اپنے مملوک اموال میں خود مختار نہ رہیں کہ جس طرح ہمارا جی چاہے معاملہ کریں، بلکہ اپنے معاملات بھی آپ سے پوچھ کر کیا کریں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پوری قوم میں معروف تھی کہ بکثرت نوافل و عبادات میں لگے رہتے، اس لیے ان کے ارشادات کو بطور استہزاء اور ہوٹنگ کے نماز کی طرف منسوب کیا کہ تمہاری یہ نماز ہی تمہیں معاذ اللہ ایسی غلط باتیں بتاتی ہے۔ ان کے اس کلام سے معلوم ہے کہ لوگ بھی یوں سمجھتے تھے کہ دین اور شریعت کا کام صرف عبادات تک محدود ہے، معاملات میں اس کا دخل کیا ہے؟ ہر شخص اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی پابندی لگانا دین کا کام نہیں، جیسے اس زمانے میں بہت سے بے سمجھ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں۔ قوم نے خالص ہمدردی، دلسوزی، نصیحت کا جواب اس قدر تلخ دیا، مگر حضرت شعیب علیہ السلام شان پیغمبری رکھتے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی اسی ہمدردی کے ساتھ مخاطب ہو کر مزید فہمائش کے لیے فرمانے لگے یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، یعنی اے میری قوم مجھے بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے اپنی بات کے حق ہونے پر دلیل اور کافی شہادت رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق بھی عطا فرمایا ہو کہ ظاہری رزق جس پر معاش کا مدار ہے وہ بھی عطا فرمایا، اور باطنی رزق فہم و عقل اور اس پر وحی و نبوت کا انعام گرامایا بھی عطا فرمایا، تو پھر کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے میں بھی تمہاری طرح گمراہی اور ظلم اختیار کر لوں اور حق بات تمہیں نہ پہنچاؤں؟ اس کے بعد فرمایا وما اريد ان نخالفكم الى ما انهاكم عنه، یعنی میں یہ بھی تو سمجھو کہ میں جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں خود بھی اس کے پاس نہیں جاتا، اگر میں تمہیں منع کرتا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تو تمہارے لیے کہنے کی گنجائش تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی اور واعظ و مبلغ کے عمل کو اس کی وعظ و نصیحت میں بڑا دخل ہوتا ہے، جس چیز پر واعظ خود عامل نہ ہو اس کی بات کا دوسروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا ان اريد الا الاصلاح وما استطعت، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یعنی میرا مقصد اس ساری جد و جہد اور تمہاری بار بار کی فہمائش سے بجز اس کے کچھ نہیں کہ مقدور بھر اصلاح کی کوشش کروں۔ پھر فرمایا کہ یہ کوشش بھی در حقیقت میرے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہوں، ورنہ میرے بس میں کچھ نہ تھا، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ہر کام میں رجوع کرتا ہوں۔ اس پند و نصیحت کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ
وَيَا قَوْمِ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ، یعنی تم سوچو سمجھو ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت اور دشمنی تم پر کوئی ایسا عذاب لا ڈالے جسے جیسا تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح علیہ السلام پر آ چکا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کا عبرتناک عذاب تو تم سے کچھ دور بھی نہیں، یعنی مقامی اعتبار سے بھی قوم لوط کی الٹی ہی بستیاں مدین کے قریب ہی ہیں، اور زمانہ کے اعتبار سے بھی تم سے بہت قریب زمانہ میں ان پر عذاب آیا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرو، اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ ان کی قوم اس کو سن کر اور بھی زیادہ اشتعال میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کے خاندان کی حمایت آپ کو حاصل نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر بھی ان کو نصیحت فرمائی کہ تم کو میرے خاندان کا تو خوف ہوا مگر خدا تعالیٰ کو کچھ خوف نہ ہوا جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے۔ بالآخر جب قوم نے کوئی بات نہ مانی تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم اب عذاب کا انتظار کرو۔ اس کے بعد تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں کو حسب دستور اس بستی سے نکال لیا، اور باقی سب کے سب جبریل علیہ السلام کی ایک سخت آواز سے ایک دم ہلاک ہو گئے۔ مذکورہ آیات میں قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آنے کا ایک سبب ان کا ناپ تول میں کمی کرنا تھا، جس کو تطفیف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ویل للمطففین میں ان کے عذاب شدید کا بیان فرمایا ہے، اور باجماع امت ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے ایک ارشاد کے ماتحت حضرت امام مالک نے موطا میں فرمایا کہ ناپ تول کی کمی سے اصل مراد یہ ہے کہ کسی کا جو حق کسی کے ذمے ہو اس کو پورا ادا نہ کرے، بلکہ اس میں کمی کرے، خواہ وہ ناپنے تولنے کی چیز ہو یا دوسری طرح کی۔ اگر کوئی ملازم اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، کسی دفتر کا ملازم یا کوئی مزدور اپنے کام کے وقت مقرر میں کمی کرتا ہے یا مقررہ کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بھی اسی فہرست میں داخل ہے۔ کوئی شخص نماز کے آداب و سنن پورے بجا نہیں لاتا، وہ بھی اسی تطفیف کا مجرم ہے، نعوذ باللہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک عادت یہ تھی کہ ملک کے رائے سکوں درہم دنارین میں سے کنارے کو کاٹ کر سونا چاندی بچا لیتے، یا کٹے ہوئے سکے پوری قیمت سے چلتے کر دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی سلطنت کے سکوں کو توڑنا حرام قرار دیا۔ آیت 9 یفسدون فی الارض ولا یصلحون کی تفسیر میں امام تفسیر حضرت زید بن اسلم نے ہی فرمایا ہے کہ یہ لوگ درہم دناری کو توڑ کر اپنا فائدہ حاصل کر لیا کرتے تھے، جس کو قرآن نے فساد عظیم قرار دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانہ میں ایک شخص کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا کہ درہم کو کاٹ رہا تھا۔ موصوف نے اس کو کوڑوں کی سزا دی اور سر منڈوا کر شہر میں گشت کرایا۔ ان آیات میں ناپ و تول کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور آ سکتا ہے۔ دو برائیاں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر دنیا میں اللہ کا دردناک اور عبرتناک عذاب آ چکا ہے۔ پہلی برائی لواطت ہے، گے ہے۔ دوسری برائی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے مباحثے اور بحث کو دیکھو، اور کتنی بھی بڑی برائی ہو، کتنی بڑی خباثت ہو، ان تمام خباثتوں کی جڑ اور بنیاد اللہ کا انکار، توحید کا انکار ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، باپ دادا کے رسوم و رواج کو مانتے ہیں اور مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہیں، اشیاء اور مظاہر فطرت کی پرستش کیا کرتے ہیں، وہ ایسے ہی اندھے ہوتے ہیں، پوری انسانیت کو موت کے منہ میں دھونک دیتے ہیں، پوری انسانیت کو تباہ کر کے اپنے چند کوڑی فائدے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے کسی بھی برائی میں کوئی مبتلا ہو تو اس کو توحید کی، ایمان کی، اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ ایمان اور اسلام کی دعوت کے ساتھ اس کے معاملات کی اصلاح کی دعوت دینی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو ایمان اور اسلام کی دعوت نہیں دی، صرف اس کے معاملات کی اصلاح کی دعوت دی، تو معاملہ کو درست کر لینے کے بعد پھر ہوا و حرص، لالچ و طمع اس کو اسی ڈگر پر لے آئے گی اور فساد برپا کر دیں گے۔ جس طرح ہمارے ملک کی صورتحال ہے کہ چند انسانوں کے فائدہ کے لیے اینٹ و پتھر اور مشرکانہ اعمال میں مبتلا، اینٹ و پتھر کے پرستش کرنے والے، مشرکانہ اعمال میں مبتلا رہنے والے پوری انسانیت کو مصیبتوں میں گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اینٹ و پتھر کے اسٹیچوز بنانے کے لیے بڑی خطیر رقمیں، ٹنوں کے حساب سے روپے موجود ہیں، لیکن
بیماری سے تڑپتے ہوئے لوگوں کے لیے علاج و معالجے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ لوگ مظاہر فطرت کو پوجتے ہیں، اینٹ پتھر کو خدا بنائے ہوئے ہیں، اینٹ پتھر کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہیں، لوٹنے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے داعی قوم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ توحید کی دعوت لوگوں کو دیں، شرک اور بت پرستی سے رکنے کی تعلیم دیں، اس کے بعد ناپ تول میں کمی کرنے سے روکنے کی تعلیم دیں، صحیح ناپ تول کی تعلیم دیں اور دیگر برائیوں سے روکیں۔ خاص طور پر مسلمان جنہوں نے توحید کو قبول کیا ہے، اللہ کے وحدانیت کا اقرار کیا ہے، آخرت معاد فرشتوں اور کتاب کا اقرار کیا ہے، اس کی ذمہ داری کہ اس کے معاملات بہت زیادہ صاف ستھرے ہوں، ناپ تول میں کمی نہ کرنے پائیں، سامانوں میں ملاوٹ نہ کریں، گاہکوں کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر کوئی ناپ تول میں ملاوٹ کرتا ہے، سامانوں میں ملاوٹ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی زیادتی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے ایک دن اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ناپ تول میں جو کمی زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے قرآن نے کہا کہ ان کا آخرت پر ایمان کمزور ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے معاملات کو صاف ستھرا کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ کا عذاب دو بڑے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں آیا ہے، ایک تو لواطت ہے، دوسرے ناپ تول میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔